ہمارا ٹائٹل ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہم اس بات کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ صحافت کے ساتھ جو ادب کا رشتہ ہے وہ کیوں ٹوٹا یا ٹوٹ گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر اعتراف موجود ہے کہ ٹوٹ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ بغیر لٹریچر کے آج کے جو صحافی ہے وہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ جب بغیر لٹریچر کے کام چل رہا ہے, اشرافیہ کے قصیدے لکھے جا رہے ہیں اور صحافی جو ہے وہ اپنی بساط میں رہ کے جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے سیاسی دھڑے کا موقف بیان کر رہا ہے, اس کی ترجمانی کر رہا ہے, اور یہ سب بغیر لٹریچر کے جب ہو رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیں شرمندہ کریں اس بات پہ یہ کہہ کے بار بار کہ آپ لٹریچر سے دور ہو گئے؟ کیوں ضروری ہے لٹریچر صحافت کے لیے؟ بہت بہت شکریہ فرنود آپ کا, جو آپ خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور جتنے میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں سب لکھنے بولنے والے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حرمت ہر حرف جو ہے اس کے قائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ حرمت حرف کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے, جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور کتنا اثر رکھتا ہے, تو شاید ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم لفظ کو, حرف کو اس کی جگہ کے اوپر بولیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ ادب سے تعلق نہیں رہا ہماری صحافت کا, اور ہم نے تو مطلب پڑھا جب کہ ہم نے جو پاکستان سے پہلے بننے سے پہلے بھی جو تھے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام تھے, اور اخباروں کے ذریعے سے جس طرح سے ادب کا پرچار ہوا, اور بلکہ اگر پاکستان بننے سے پہلے دیکھیں تو ادب جو تھی وہ محتاج تھی اخبار کی. یعنی آپ اگر مولانا محمد علی جوہر کا دیکھیں, آپ حالی صاحب کا دیکھیں, آپ جتنے بھی لوگ آپ گزرے ہیں, مولانا ظفر علی خان ہیں, یا جتنے لوگ بڑے بڑے نام تھے, وہ سب کے سب اخباروں کے ذریعے سے ان کی ترویج ہوئی, ان کا اتنا تعلق بنا. مگر آپ اگر اب پھر اس کے بعد ہم نے اپنے پاکستان بننے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ فیض احمد فیض جیسے لوگ ہیں, پھر احمد ندیم قاسمی, یہ سب لکھنے بولنے والے جو کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے اور صحافت سے ان کا تعلق جڑا رہا, جس کی وجہ سے جو حرف کی آبرو تھی وہ بھی رہی, صحافت کی آبرو بھی رہی. ایک طرف اتنے بڑے بڑے نام تھے, اب جب کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ نہیں رہا اس طرح سے, یہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے, تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کے بعد سے ایک بے ادب صحافت کا آغاز ہوتا ہے, ایک بدتمیز صحافت کا آغاز ہوتا ہے. اس کو اس طرح کہا جائے نا, الٹ ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے تو وہ بے ادب صحافت. ادب اور صحافت کے بعد جب ادب نہیں رہا تو بے ادب صحافت ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت سارے لوگ نہیں ہیں, ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں لٹریچر کے ساتھ, ادب کے ساتھ, لفظ کے ساتھ, وہ شاعری کے ساتھ, افسانے کے ساتھ. اور اس کا تعلق اس قدر ضروری ہے جو آپ نے پوچھا کہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ آپ کے اندر احساس ہی نہیں ہوگا جب تو آپ اس کو اپنے لفظوں میں کیسے پروئیں گے, وہ لفظ کیسے کہیں گے, آپ اس کو اجاگر کیسے کریں گے, آپ حالات حاضرہ کو ان لفظوں کے پیرائے میں کیسے لے کے جائیں گے جو لوگوں کے اندر احساس جو ہے وہ اس کو اجاگر کرے. مثلا ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم آزادی رائے کی بات کرتے ہیں, ہم اظہار کی بات کرتے ہیں, ہم احساس کی بات کرتے ہیں, اور جب یہ سب لفظ جو ہیں یہ ان کو جو پہناوا دیتا ہے, جن کو اظہار کا جو طریقہ اور سلیقہ دیتا ہے وہ لٹریچر دیتا ہے, وہ ادب دیتا ہے. اگر ہم نے فیض کو نہیں پڑھا تو ہمیں کیا معلوم کہ جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست کو کس طرح سے جو ہے وہ اجاڑا گیا, یا جس طرح سے جمہوریت کا قتل ہوا, یا جس طرح سے اظہار جو ہے اس کو مارا گیا. تو اسی طرح سے اگر ہم نہیں پڑھتے, اقبال کو نہیں پڑھتے اس دور کے, تو ان کی شاعری کو وہ بھی اس وقت کے حالات اور اس کے تقاضے کے مطابق تھا. اگر ہم نہیں پڑھتے حالی کو تو ہمیں کیا پتہ کہ انہوں نے مرثیہ اور نوحہ مسلمانوں کا کس طرح سے لکھا مسدس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لٹریچر ہے یہ آپ کے احساس کو دو چند کر دیتا ہے. اگر آپ ہیومن رائٹس کے اوپر لکھ رہے ہیں, اگر آپ آزادی اظہار پہ لکھ رہے ہیں, اگر آپ مختلف مسائل, ایون ادبی عالمی مسائل جو ہیں, مثلا فلسطین کا مسئلہ ہے, میں کیسے لکھوں گی اگر میں نے محمود درویش کو نہیں پڑھا؟ میں کیسے لکھوں گی اگر میں نے فلسطین کے شعراء, ادیبوں اور یہاں تک کہ ان کے جو پینٹرز ہیں ان کے کام کو نہیں دیکھا؟ تو میرا خیال ہے کہ ادب کا جب سے صحافت سے نکلی اس کے بعد آج کل دیکھیے نا, ہم لفظ کی بات کر رہے تھے کہ کچھ دن پہلے تک ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ابھی بھی چل رہا ہے, اللہ کرے کہ کوئی تو اس کا کوڈ آف کنڈکٹ بنائے کہ وہ تو بڑھ گیا
وہ تو تن کے رکھ دو. اس طرح کے الفاظ ہم نے کبھی پہلے نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے. اور اب کیوں اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا اور مزاج کا حصہ بن گیا ہے. ادب سے تعلق دور ہوا تو ہم نے ان لفظوں کو ایڈاپٹ کر لیا. یہی لفظ جو ہیں اب زبان زد عام ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ درست الفاظ ہے. یہ غلط نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط الفاظ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ادب اور صحافت جو ہے، اگر اس کو آپ نے نکالا ہے اپنی اس سے گفتگو سے، صحافت سے ادب کو نکالا ہے، تو آپ کو اظہار کا آپ نے طریقہ بدل دیا. اور اظہار کا طریقہ بدلا تو آپ کی حساسیت ختم ہو گئی، احساس دور ہو گیا. احساس دور ہوا تو تاثیر جاتی رہی، تاثیر گئی تو اس کی جگہ کلوکیل عام زبان جو تھی اس نے لے لی، اور اس نے جو نقصان دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہم ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹی وی پہ بڑھ گیا اور تن کے رکھ دو جیسے لفظ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ.